السلام علیکم۔ شدت جذبات کے اظہار کا نام غصہ ہے، اور غصے کا مادہ ہر انسان میں فطرتی طور پر موجود ہے، لیکن عام معمولاتی زندگی میں غصہ کرنا یہ کسی طور پر بھی صحیح نہیں ہوتا۔ اب غصہ اس کو کنٹرول کس طرح کیا جائے اور شریعت اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ مشہور صحابی حضرت عطیہ بن عروہ صادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے۔ لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لیا کرے، کیونکہ جب وہ وضو کرے گا تو اس کا غصہ جو ہے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ایک واقعہ ہوا جو کہ اب زبان زد عام ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر وہ ایک اب ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ایک خاتون تھیں جو اپنے آپ کو کسی آرمی آفیسر کی بیوی بتلاتی تھیں کہ انہوں نے موٹر وے پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ نہایتی بدتمیزی سے اور سخت لب و لہجے سے گفتگو کی اور بیریئر توڑ کر چلی گئیں، جبکہ عام عوام ابھی پیچھے بیریئر کے اپنی گاڑیاں لے کے کھڑی تھی۔ اب میرا مقصد نہ ہی اس واقعے پر روشنی ڈالنا ہے اور نہ ہی اس واقعے کی تفصیلات کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ آپ تمام حضرات اس واقعے کو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ چکے ہیں۔ میرا مقصد اس واقعے کو ریفرنس بنا کر اس مزاج کو، اس افسرشائی کو جو ہمارے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے اور جو اب ہمارے جسم کا، ہمارے مزاج کا ایک جزو لا ینفک بن چکا ہے، اس کو آپ کے سامنے شریعت کی روشنی میں بیان کرنا ہے۔ کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہو رہا ہے کہ فرد واحد کے بیہیویئر کو بیس بنا کے کسی طور پہ ایک مقدس ڈپارٹمنٹ کے اوپر تنقید کرنا یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو مجاہدین کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی مکمل حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم کے اوپر لی ہوئی ہے۔ نمبر 1، وہ آدمی یا وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے روانہ ہو، تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسے یا تو شہید کر دیا جائے یا اسے حاصل ہونے والا اجر اور اسے حاصل ہونے والا جو مال غنیمت ہے اس کے ساتھ اس کو لوٹا دیا جائے۔ یہ بندہ بھی اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر وہ آدمی جو مسجد کی طرف جانے والا ہوتا ہے، یہ بندہ اور یہ مسلمان بھی اللہ رب العزت کے ذمہ کرم کے اوپر ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر وہ شخص جب گھر میں داخل ہوتا ہے، داخل ہوتے وقت وہ سلام کر لیتا ہے، تو یہ سلام کرنے والا شخص بھی اللہ رب العزت کے ذمہ کرم کے اوپر ہوتا ہے۔ اب گالم گلوچ کرنا یا غصہ کرنا یہ نہایتی قبیح قسم کی عادات ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث طیبہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گالی دینے سے انسان فاسق ہو جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا یا لڑنا یہ کفر ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اب گناہ کبیرہ میں سے جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ گالیاں دینا ہے، اور اس سے بھی بڑا درجہ اپنے والدین کو گالی دینا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالیاں دے سکتا ہے یا گالی دے سکتا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، انسان جب کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ گالی دوسرے کے باپ کو نہیں ہوتی بلکہ یہ گالی خود اس کے اپنے باپ کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح جب وہ کسی دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے تو یہ گالی اس دوسری کی ماں کے لیے نہیں ہوتی بلکہ حقیقت میں وہ اپنی ماں کو گالی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی دن روزے سے ہو، اور روزے کی حالت میں یہ غصہ آنا یہ ایک فطرتی عمل ہے، اب جب روزے سے ہو تو اس کی حالت یہ ہو کہ نہ ہی وہ فوش گوئی کرے اور نہ ہی جہالت والا کوئی کام کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے گالم گلوچ کرنا بھی چاہے یا لڑائی کرنا بھی چاہے
تو حضور پاک نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا، وہ آگے سے کیا جواب دے، میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں تم سے لڑائی نہیں کرتا۔ تو ایسی شخص کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اب ہم میں سے جن لوگوں سے اس طرح کی غلطی یا کمی یا کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کا وبال کتنا بڑا ہے، اس کی وعیدیں کتنی بڑی ہیں۔ حدیث طیبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا، ہے میرے صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے، مفلس وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار یعنی روپیہ پیسہ نہ ہو، اور مفلس وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس کوئی سامانی زندگی نہ ہو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، میرے صحابہ میری امت میں مفلس شخص وہ ہوگا جو اس حالت میں قیامت والے روز اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا کہ اس کے پاس کیا ہوں گی، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، لیکن ہوگا کیا، اس کے اندر 5 عیوب پائے جائیں گے۔ پہلا عیب کیا ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، بندہ مومن کو اس نے گالی دی ہوگی۔ دوسرے نمبر کے اوپر کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی۔ تیسرے نمبر کے اوپر حضور نے فرمایا کسی کا مال کھایا ہوگا۔ چوتھے نمبر کے اوپر کسی کا خون بہایا ہوگا، اور 5ویں نمبر کے اوپر کسی کو مارا ہوگا۔ اب کیا ہوگا، اس کے ظلموں کا بدلہ پورا کرنے کے لیے، کیونکہ وہ تو یوم عدل ہے، اس دن تو اللہ رب العزت نے عدل فرمانا ہی فرمانا ہے، اس کے ظلموں کا بدلہ پورا کرنے کے لیے اس کی جو نیکیاں ہوں گی، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، یہ اٹھا کے مظلوموں کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی۔ اگر پھر بھی بیلنس برابر نہ ہوا تو ان مظلوموں کے گناہ اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنی بڑی وعیدیں ہیں، اور کتنے بڑے مسلمانوں کے لیے اس میں نصیحتیں اور عبرت کے مواقع ہیں کہ اللہ رب العزت نے گالی دینے والے کو، غصہ کرنے والے کو، دوسرے کو ناحق مارنے والے کو، کسی کے اوپر بہتان باندھنے والے کے سارے اس کی نیکیاں بھی ختم کر دی جائیں گی، اور اس کے گناہ جو ہوں گے، جو مظلوموں کے گناہ ہوں گے، وہ بھی اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کو فنار کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سے پہلی امتیں اس لیے ہلاک کی گئی تھیں کہ جب کوئی امیر آدمی، کوئی پاورفل شخص ان میں گناہ کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی غریب بیچارہ قانون کے شکنجے میں آ جاتا تو اس کو کیا کیا جاتا، اس کو سخت سے سخت ترین سزائیں دی جاتی۔ تو ہمیں امید ہے کہ جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر ایک آواز بلند کی گئی ہے، تو بے شک جن لوگوں نے قانون کو توڑا ہے ان کو سزا ضرور ملے گی، اور عبرت ناک سزا ملے گی۔ اور خبروں سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کے اوپر از خود نوٹس لے لیا ہے۔ بہرحال ہم میں سے ہر انسان ہے، اور انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جتنا بھی ہو سکے ہمیں شریعت کو فالو کرنا چاہیے، اور غصے کے اوپر قابو پانے کی ہر صورت میں کوشش کرنی چاہیے، اور کسی صورت میں بھی اپنے عہدے کا، رتبے کا یا اثر و رسوخ کا جو ہے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔